اور جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ اپنے مومن بھائیوں کو اور بہنوں کو تحفہ دیتا آ رہا ہوں۔ جہاں بھی میں نے کوئی مجلس پڑھی ہے، جہاں بھی کوئی میں نے تقریر کی ہے، میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جائے تاکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔ دیکھیے، آج پینڈیمک دور چل رہا ہے، ہر انسان فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی تکلیف ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی روزگار سے پریشان ہے۔ ائمہ معصومین نے ہمیں کبھی تشنا نہیں رکھا۔ یہی ہے بیوٹی ہمارے مذہب کی کہ ائمہ معصومین نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے کسی زندگی کی ڈگر پہ، کسی زندگی کی موڑ پہ پریشان رہے، لہٰذا انہوں نے پہلے سے ہی ہمیں کچھ اعمال ایسے بتا رکھے ہیں تاکہ ایسے حالات کے جب ہم شکار ہو جائیں تو ان اعمال کو کریں تاکہ ان حالات سے باہر آ جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے روزی کے دروازے ایسے بند ہوں تو بالکل اس طرح کھل جائیں گے اگر کوئی یہ چھوٹا سا عمل کرے۔ کسی کے یہاں اگر جاب کی پریشانی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ کوئی ایسا ہے جو بزنس میں پیسہ لگاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، نقصان اٹھاتا۔ ہر دھندے میں جس کا نقصان ہوتا ہو، یقین جانے کہ چند دن آپ پڑے رہیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ ذرائع جدھر آپ کا کبھی ذہن نہیں گیا تھا وہاں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، کبھی کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ قیامت میں پریشان رہے، یا برزخ میں پریشان رہے، یا قبر میں پریشان رہے، یا موت کے وقت پریشان رہے، یا پھر جہنم کا شکار ہو جائے۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے نہ دینا۔ یہ نہیں کہا کہ خود بچ جاؤ، نہیں، خود بچو، ساتھ میں بچوں کو بھی بچاؤ۔ ایک دعوت فکر قرآن دے رہا ہے، خود مذہبی نہیں بننا ہے، خود بھی بنو اور اپنے فیملی کو بھی مذہبی بناؤ۔ کل بھی ایک مجلس ہو رہی تھی، اس میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے یہ کہا کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ بچوں کی کیا فکر کرتے ہیں ہم؟ اس کے ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، اسکول اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، ٹیچر اچھے ہونا چاہیے، کلاسز بہترین ہونا چاہیے، سلیبس اچھا ہونا چاہیے، اسکول کی فکر، ایجوکیشن کی فکر۔ اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوا تو اس کے کالجنگ کی فکر، پھر اس کے بعد وہاں سے ڈگری کر لیا تو اب اس کی پی جی کی فکر، اس کے بعد اس کے اسپیشلائزیشن کی فکر۔ اس کے لیے ہم بچپن سے ہم پلان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایجوکیشن انشورنس کے اوپر بھی پیسے لگاتے ہیں۔ بچے کے ایجوکیشن کے لیے انشورنس کرا دیا، حتیٰ کہ بچے کی شادی تک کا ہم سوچ کے اس کے لیے انشورنس کرا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آج بچہ ہے کل جوان بھی ہوگا۔ دیکھیے، ہر بوڑھا جوانی سے گزرا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر جوان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے مرے گا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت 10 میں بھی آ سکتی ہے، 20 سال میں بھی آ سکتی ہے، 30 سال میں بھی آ سکتی ہے، 50 میں بھی آ سکتی ہے، 60 میں بھی آ سکتی ہے، 70 میں بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کبھی بھی انسان کو ختم کر سکتی ہے، لیکن ہمارے پلاننگ بڑے دور دور کے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ کبھی یہ پریشان نہ ہو، ہم بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں کے لیے مکان چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں کے لیے دکان چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں کے لیے فیکٹری چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بچوں کی فکر ہوتی ہے ہمیں، لہٰذا ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کو نظر میں رکھ کے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بچہ بڑا بھی ہوگا، وہ بچہ جوان بھی ہوگا، وہ بچہ بوڑھا بھی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں۔ جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ساری زندگی ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔
لیکن وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوئی ہے وہ گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے، اس کو شروع ہونا ہی ہے، چاہے وہ 10 سال کی زندگی کے بعد داخل ہو جائے آخرت کی زندگی میں، یا 20 سال کے بعد داخل ہو، 50 سال کے بعد داخل ہو، 60 یا 70 سال کے بعد، لیکن وہاں کی زندگی کی گارنٹی ہے، وہاں کی زندگی جس میں کوئی موت نہیں ہے، ہزاروں سال جینا ہے، سینکڑوں سال جینا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کے لیے ہم نہیں سوچتے بچوں کا، ہم سوچتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹی سی زندگی کے لیے، جس کے لیے ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے نہ رہیں گے، بچوں کی شادی دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، اس کی فکر اتنی زیادہ۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بچوں کو آپ چاہے کچھ بھی بنا لو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، فلسفر بناؤ، اور کچھ بھی بنانا چاہو، وکیل بناؤ، جج بناؤ، لیکن مذہبی ضرور بنانا۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا لیکن اس سے پہلے مذہبی بن گیا تو پھر ڈاکٹر بننے کے بعد وہ غلط کیسز نہیں کرے گا، نہیں لے گا۔ آپ کا بچہ وکیل بن جائے اور پہلے مذہبی بن گیا تو وہ جھوٹے کیسز کو نہیں لے گا۔ آپ کا بچہ سائنٹسٹ بن جائے لیکن اگر مذہبی ہوگا بہترین سائنٹسٹ بنے گا۔ آپ کا بچہ اگر آرکیٹیکٹ بن جائے لیکن اس سے پہلے مذہبی بن جائے تو بہترین آرکیٹیکٹ بنے گا۔ تو بچے کے لیے سب سے پرائمری گول جو ہوتا ہے، یہ ماں باپ کو چاہیے، یہ ویژن یہ لے کے چلے کہ میرے بچے کو مجھے مذہبی بنانا ہے، ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی بنے، ساتھ میں وہ وکیل بھی بنے، ساتھ میں وہ سائنٹسٹ بھی بنے، ساتھ میں وہ جو چاہے بنے، لیکن مذہبی ہونا ضروری ہے۔ یہی قرآن چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، مذہبی نہیں بنایا، انجینئر بنا دیا، مذہبی نہیں بنایا، تو پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اگر اس کا فیوچر خراب ہوگا تو جواب ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ دیکھیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اپنے بچوں کو مذہبی بنانا چاہتے ہیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے خود مذہبی بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے تو پہلے آپ اذان سنتے ہی مصلی پہ پہنچے۔ جب آپ نمازی ہوں گے تو آپ کا بیٹا نمازی ہوگا، آپ کی بیٹی نمازی ہوگی۔ اذان ہو رہی، آپ کو فرصت نہیں ہے مصلی پہ جانے کے لیے، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں آپ کا بچہ نمازی بن جائے، یہ کہاں سے ممکن ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو پہلے آپ جھوٹ سے پرہیز کریں، پھر آپ کے بچے کے لیے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دھوکے باز نہ بنے تو آپ پہلے دھوکے بازی سے بچیے، اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ آپ کا بچہ دھوکے باز نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بے شک بچوں کو بہترین زندگی دیجیے، لیکن مذہب کے ساتھ، مذہب کے دائرے میں۔ اگر مذہب آپ نہ دے سکے اپنے بچوں کو تو پھر آپ نے کچھ نہ دیا، چاہے آپ نے فیکٹریز دے دی، چاہے آپ نے بہترین بینک بیلنس دے دیا، چاہے آپ نے بنگلہ گاڑی سب کچھ دیا، لیکن اگر مذہب نہ دے سکے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کا بہت بڑا حساب آپ کو قیامت کے دن، معصوم فرماتے ہیں کہ 50 ہزار سال تک ماں باپ کو اس بات کے حساب کے لیے کھڑے رہنا پڑے گا جو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسلام بہترین مذہب ہے، اسلام ہر شے بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے۔ اب آپ اس میں قرآن ٹیپ کر لیجئے یا اس میں گانے ٹیپ کر لیجئے، آپ جو کریں گے بچہ وہی کرے گا، نقل کرے گا آپ کا۔ اگر آپ گھر میں تسبیح پڑھتے رہیں گے تو بچہ تسبیح پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ گھر میں قرآن پڑھتے رہیں گے تو بچہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط چیزیں دیکھنا شروع کیا، آپ ٹی وی کے پروگرام میں لگے رہے، اذان ہو رہی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا بہترین بچہ بنے، بہترین مسلمان بنے؟
یاد رکھیے گا بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. اگر آپ 2 جاب کرتے تو 1 کرو، لیکن بچے کو ٹائم دو. اس کی تعلیم پہ، اس کی ایجوکیشن پہ، اس کی سوچ پہ سب سے پہلی مہر آپ کی لگتی ہے، اس کے کیریکٹر پہ. اگر بچے کا کیریکٹر خراب ہو گیا خدا نہ خستہ تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی غلطی ضرور ہوتی ہے. یہ دیکھیے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں. آج اکثر و بیشتر ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں، مول صاحب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، زبردستی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. بھئی آپ نے بچے کو بچپن سے سکھایا ہوتا، بچے کو بچپن سے حسینی بنایا ہوتا، بچے کو بچپن سے مولائی بنایا ہوتا. حسینی اور مولائی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مولا کا اخلاق ہے وہ سکھاتے، امام حسین کے اخلاق کو سکھاتے، رسول اللہ کے اخلاق کو سکھاتے. تو آپ کو کل دعاؤں کے لیے یا تسبیحوں کے لیے مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کا بچہ ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوا نظر آتا. آپ نے اس وقت چھوڑ دیا بچے کو، بعد میں پریشان ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا. تو عزیزان محترم، 7 سال تک اگر آپ کسی، مثلا آپ کی زندگی ایسی ہے ہر رات شام سے لے کے آدھی رات تک آپ دوستوں میں گزارتے ہیں، دن بھر آپ جاب میں بزی رہتے ہیں یا بزنس میں بزی رہتے ہیں، تو اپنے دوستوں سے کہہ دیجئے دیکھو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، 7 سال کے لیے مجھے بریک چاہیے. 7 سال تک بچہ بالکل را میٹیریل ہوتا ہے، آپ اسے جیسے چاہو موٹیویٹ کر دو. آپ عالم دین بنانا چاہتے ہو تو یہی ٹائم ہے، آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو یہی ٹائم ہے، آپ اگر جج بنانا چاہتے ہو تو یہی ٹائم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا. نہیں، یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو سائیکیٹسٹ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے بتائی، ان کی رپورٹس ہے، انٹرنیٹ پہ بھری ہوئی ان کی رپورٹ ہے. تو یہ چیز کو اپنے زندگی میں اپلیکیبل کیجئے. پھر دیکھیے مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر چینج آنا چاہیے. ساری زندگی ہم مجلسیں سنتے رہے اور اگر ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آ سکا تو کیا فائدہ. مجلس ایک ورکشاپ ہے. دیکھیے آپ کوئی بڑی کمپنی میں جب جوائن ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ورکشاپ لگاتے ہیں، آپ کو ٹریننگ سینٹر میں بلاتے ہیں، آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہاں کے رولز یہ ہیں، یہاں کے ریگولیشن یہ ہے، اور آپ کو ایسے چلنا ہے، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. ساری چیزیں اسی ٹریننگ سینٹر میں بتائی جاتی ہیں. یہ مجلس حسین ورکشاپ ہے. سال میں 1 مرتبہ پورے عقیدے کی ریفائننگ کی جاتی ہے، نالج دی جاتی ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے. ورنہ آج ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ ہم دین کی کتابیں لے کے بیٹھے، ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ ہم جو ہے نا دینی کلاسز اٹینڈ کریں. ہم اپنی زندگیوں میں بزی ہیں، کوئی بزنس میں بزی ہے، کوئی کاروبار میں بزی ہے، کوئی جاب میں بزی ہے، کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں بزی ہے، کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں بزی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب نہیں معلوم ہوگا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ بچے جوان ہو جائیں گے، تب احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا. میں نے اس وقت کو صحیح انداز میں بچے کو سیدھا نہیں کیا. جب سیدھا کرنے کا وقت تھا میں نے چھوڑ دیا اسے. ضدی میں نے بنایا اسے، بدتمیز میں نے بنایا. مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ بڑا سمپل اور بہترین جو ہے نا مولا نے ایک چیز کو پیش کیا. 7 سال تک بچے کو شہزادے کی طرح پالا، جو مانگتا ہے دو، لیکن لمٹ از 7 ایئرس. 7 سال سے لے کے 14 سال تک، فردر 7 ایئرس بچے کو غلام کی طرح پالو. یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. بچے کو کام دو تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کسی کی اوبیڈینسی میں مجھے رہنا ہے، میری مرضی نہیں چلے گی. بچے کو اس کی مرضی چلنے نہ دو، اس کی خواہشات کو پورا کرو. یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہٹلر بن جائے، نہیں، سمجھاؤ اور اس سے کام لو، ورنہ بچہ سست ہو جائے گا، کاہل ہو جائے گا. اگر اس کو چھوڑ دیا، غلط گیم کھیل رہا ہے چھوڑ دیا آپ نے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے چھوڑ دیا آپ نے، ٹی وی میں لگا رہتا ہے چھوڑ دیا آپ نے،
موبائل میں لگا رہتا ہے, چھوڑ دیا آپ نے, تو پھر وہ بچہ کہاں سے سدھرے گا؟ مولا کہتے 7 سال سے لے کر 14 سال تک غلام کی طرح پالو, پھر 14 سال سے لے کے 21 سال تک ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا کے اس فلسفی پہ, ایک دوست کی طرح پالو, کیونکہ وہ گروئنگ سٹیج ہوتا ہے, جذبات جوان ہوتے ہیں, خواہشات جوان ہوتے ہیں, جسم کی طاقت جوان ہوتی ہے. وہاں پہ آپ اگر اسے غلام کی طرح کرنا چاہیں گے تو وہ ریولٹ کر دے گا, وہاں پہ حکم چلانا چاہیں گے تو اس میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. نہیں, وہاں پہ دوست بن جاؤ, اس کی باتوں کو شیئر کرنے پہ مجبور کر دو, اپنی باتیں اس کو شیئر کرو, اس کی باتیں آپ کو شیئر کرے گا. تو پھر بچہ کبھی زندگی میں کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھائے گا, ہر کام سے پہلے آپ سے سوال کرے گا, بابا یا امی کیا یہ کام میں کروں؟ تو مولا کا یہ دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مذہبی بننا ضروری ہے. جو کچھ ہم بنانا چاہتے ہیں, بچے کو اگر ہم جج بنانا چاہتے ہیں, ایک سائیکولوجسٹ اس نے بڑی اچھی بات کہی, اس نے کہا کہ اگر بچے کو آپ جج بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ایسے بیہیو کرو جب وہ چھوٹا ہو تو وہ جج ہو, یعنی 7 سال سے پہلے کی بات. مثلاً وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور آپ کو اس کرسی پہ بیٹھنا ہو, یہ نہ کہو ابے اٹھ یہاں سے, مجھے بیٹھنا ہے یہاں پہ, نہیں, بلکہ ایسے کہو جیسے ایک جج سے کہتے ہو. اگر جج بیٹھا ہو تو کیا کہے گیا؟ اٹھ, مجھے بیٹھنا ہے. نہیں سرکار, ذرا آپ زحمت تو ہوگی آپ کو, ذرا آپ وہاں تشریف رکھیں گے, میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو بچہ دیکھے گا کہ مجھے اتنا امپورٹنس مل رہا ہے, مجھے یہ بننا ہے جس میں امپورٹنس مل رہا ہے, عالم دین بنانا ہے, تو بالکل ایسے بیہیو کرو جیسے ایک عالم سے بات آپ کرتے ہو. بچوں کو ریسپیکٹ دو. اور جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ اپنے مومن بھائیوں کو اور بہنوں کو تحفہ دیتا آ رہا ہوں. جہاں بھی میں نے کوئی مجلس پڑھی ہے, جہاں بھی کوئی میں نے تقریر کی ہے, میں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جائے تاکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. دیکھیے آج پینڈیمک دور چل رہا ہے, ہر انسان فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی تکلیف ہے, ہر کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے, کوئی نوکری سے پریشان ہے, کوئی روزگار سے پریشان ہے. ائمہ معصومین نے ہمیں کبھی تشنا نہیں رکھا. یہی ہے بیوٹی ہمارے مذہب کی کہ ائمہ معصومین نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے چاہنے والے, ہمارے ماننے والے کسی زندگی کی ڈگر پہ, کسی زندگی کی موڑ پہ پریشان رہے. لہٰذا انہوں نے پہلے سے ہی ہمیں کچھ اعمال ایسے بتا رکھے ہیں تاکہ ایسے حالات کے جب ہم شکار ہو جائیں تو ان اعمال کو کرے تاکہ ان حالات سے باہر آ جائیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے روزی کے دروازے ایسے بند ہوں تو بالکل اس طرح کھل جائیں گے اگر کوئی ایک چھوٹا سا عمل کرے. کسی کے یہاں اگر جاب کی پریشانی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل ہے. کوئی ایسا ہے جو بزنس میں پیسہ لگاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا, نقصان اٹھاتا. ہر دھندے میں جس کا نقصان ہوتا ہو. تو عزیزان محترم, ایسے حالات اگر آ جائیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز, نماز وسعت رزق, بہت آسان ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز وسعت رزق پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربت اللہ. گھر کا ہر فرد پڑھے تو اچھا ہے, یعنی میاں بھی پڑھے, بیوی بھی پڑھے, یا اگر کوئی جوان ہے تو وہ اپنے لیے پڑھے, کیونکہ رزق ہر ایک کے نصیب کا الگ ہے. میاں اپنے نصیب کا رزق پاتا ہے, بیوی اپنے نصیب کا رزق پاتی ہے. کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا سوائے خدا کے. ہاں اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ ضرور بناتا ہے, لیکن وہ ذریعہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہی رب ہوں, میں پال رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں, تو یہ غلط ہے. تو 2 رکعت نماز نیت ایسے کریں گے کہ 2 رکعت نماز وسعت رزق پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ.
رائٹ. پہلی رکعت میں ایک الحم اور 3 مرتبہ انا آتینا کل کوثر کا سورہ, ٹھیک ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد رکوع میں گئے, قیام کیا, سجدے میں گئے, پھر سجدے میں گئے, پھر کھڑے ہو گئے. اب یہ دوسری رکعت میں ایک الحم کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس. اس کے بعد قنوت, رکوع, سجود, تشہد, سلام, بالکل صبح کی نماز کی طرح. یقین جانے کہ چند دن آپ پڑے رہیں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ ذرائع جدھر آپ کا کبھی ذہن نہیں گیا تھا وہاں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا. کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی, کبھی کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہترین نمازیں انشاءاللہ آپ اس کو سٹارٹ کریں, پھر دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت ہے. تو اس نماز کو کہتے نماز وسعت رزق. تو عزیزان محترم, یہ چیزیں یاد رکھیے گا. ہمیں جو کچھ کرنا ہے, بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے کو موٹیویٹ کرنا ہے. اپنا اخلاق درست کرے. خود کا اخلاق خراب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلے کا اخلاق آپ کے لیے بہترین ہو, تو کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم, ایک آدمی تھا, وہ کپڑا بیچا کرتا تھا, کپڑا بیچتا تھا. اس کے پاس ایک تھان کپڑے کی ایسی آ گئی جس میں دھبا لگا ہوا تھا. اس نے اپنے نوکر کو بلایا, کہا کہ دیکھو اس وقت میں شام کا وقت ہے, ذرا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, اگر کوئی کسٹمر آ جائے تو اس کو کم قیمت میں بیچنا, کیونکہ اس پہ دھبا لگا ہوا ہے, یہ ڈیفیکٹ مال ہے, اس کو زیادہ قیمت میں نہیں دینا. جتنے کا کپڑا ہے اس سے, مثلا کپڑے کی قیمت جو ہے 50 روپیہ ہے میٹر, کیا اس کو آدھی قیمت میں دے دینا, 25 میں دے دینا, اس میں دھبا لگا ہوا ہے, اور بتا کے دینا کہ اس میں دھبا ہے, اس لیے کم میں دے رہا ہوں. کیا اچھی بات ہے. چلا گیا. ایک کسٹمر آیا, بہت جلدی میں تھا, کہ بھائی وہ جلدی میں ہو, میری گاڑی چھوٹنے والی ہے, جلدی سے بتاؤ کوئی کپڑا ہے, بہترین کپڑا, سفید کپڑا. کہا ہاں, اتفاق سے وہ سفید کپڑا ہی تھا جس میں دھبا لگا. غلام نے کہا یہ ہے. کہ جلدی بتاؤ کتنی قیمت ہے. اب اس نے کہا جلدی میں ہے, اب اس کو لوٹ لو. جو قیمت 50 کی ہے اس نے کہا 100 روپے. کہ چلو لو, کتنی کی پوری تھا, کہ اتنے 100. جلدی اس نے نوٹ گنے, پکڑو یہ نوٹ میں لے کے جا رہا ہوں, نکل گیا. اب جو غلام تھا, جو مینیجر تھا, جو وہ گھر یعنی اس دکان میں کام کرنے والا تھا, بڑا خوش ہو گیا کہ میرا مالک بہت خوش ہو جائے گا کہ میں نے جس کو 25 میں بیچنا تھا میں نے 100 میں بیچا. اب وہ جب اسی وقت نماز ختم ہوئی, وہ آئے, کیا بات ہے, کیا وہ تھان جس سے نقصان آنے والا تھا میں نے اتنے فائدے میں بیچ دیا. کہ یہ کیا کام کیا تم نے بتایا اس میں دھبا ہے. کہ نہیں, کیوں بتاؤں, کیا بتایا تو وہ 100 روپے دیتا تھا. کہ نہیں, میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, میرے مولا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے یہ چیز ہونا چاہیے, بزنس مین بنو لیکن مذہبی بنو, نوکری کرو لیکن مذہبی بنو. نے کہا کدھر کی طرف گیا, فلاں طرف, لاؤ اس کے پیسے جلدی سے مجھے واپس کرو. جلدی سے وہ پیسے لیے, دوڑتا ہوا گیا. کس بس اسٹینڈ کی طرف گیا, فلاں بس اسٹینڈ کی طرف گیا. دیکھا تو وہاں پہ ایک آدمی تھان لے کے کھڑا ہوا تھا بس کے انتظار, کہ یہ آپ نے تھان میری دکان سے لی ہے, اس میں ڈیفیکٹ ہے, لہٰذا آپ نے زیادہ قیمت دے دی ہے. اس کی قیمت ایکچولی 50 روپے ہونی چاہیے, لیکن ڈیفیکٹ کی وجہ سے میں نے اس سے کہا تھا میرے نوکر سے کہ 25 میں دے دینا, لیکن اس نے آپ سے غلط فائدہ اٹھایا, اور میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ لیجئے آپ کے یہ باقی پیسے, اگر آپ کو تھان چاہیے تو یہ باقی پیسے آپ لیجئے, اگر تھان نہیں چاہتے تو آپ کے پورے پیسے لیجئے, میں تھان واپس لے جاتا ہوں. اس آدمی نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا اور وہ تھان واپس کر دی. کہا کہ نہیں, آپ وہ پیسے مجھے واپس دے دیجئے, مجھے تھان, میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ اتنے مذہبی ہیں, میں آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں. کیا مطلب, کہ یہ پیسے نقلی پیسے ہیں, یہ جعلی نوٹس ہیں. آپ جیسے مومن کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, تو میں آپ کو کیسے دھوکہ دوں گا. مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیے, انسان کا اخلاق اچھا ہو تو وہ نہ دھوکہ دے گا کسی کو, نہ دھوکہ کھائے گا کسی سے.